اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشنل چینل عظیم عملیات میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری اشرفی۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ کسی وظیفے کے متعلق نہیں ہے، صرف ایک آگاہی ہے جو میں آپ لوگوں کو یہ جو اپنا تجربہ شدہ یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح خبیث جنات ایک 14 سالہ لڑکی کے اوپر مسلط ہوئے اور کس طرح وہ اس کے ساتھ گھنونی حرکتیں کرتے رہے۔ پہلے میں نے آپ کو پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کون سے چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ مسلط ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ زیادہ تر عورتوں کے اوپر خبیث جنات کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، میں نے ابھی تک جو کیس دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر مجھے شکار خبیث جنات کی جو ہیں وہ عورتیں نظر آئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جو چیزیں میں نے نوٹڈ کی تھی، ایک تو جو ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو بچیاں ہیں، وہ گھر سے بن سور کر نکلتی ہیں، سج دھج کے نکلتی ہیں، خوشبو کا زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ یعنی کہ پہلے جو لوگ تھے، بڑے جو تھے، بزرگ ہمارے، وہ کہتے تھے کہ بچوں کو زیادہ خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ یعنی کہ وہ ایک پاؤڈر شوڈر کی جو ہوتی ہے خوشبو، وہ اور چیز ہوتی ہے، عطر پرفیوم اور چیز ہے۔ تو اس میں جو تجربہ شدہ میری جو چیز تھی، اس میں وہ بچی سج دھج کے اپنے پڑھنے کے لیے جاتی تھی، اور اس کے بعد میرے خیال میں وہ کسی پارلر میں بھی کام سیکھتی تھی، کرنے کے لیے جاتی تھی۔ تو اس میں اس کی ایج تقریباً 14-15 کے قریب ہے، نام نہیں لوں گا، لاہور کے رہائشی تھی۔ اور کچھ اس طرح کا واقعہ تھا کہ عید کا میرے غالباً دوسرا یا تیسرا دن تھا بقرہ عید کا۔ اس کے والد کا مجھے میسج آیا کہ سر، میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، تو اس میں آپ نے کچھ بیان کیا ہے، ویڈیو کے بیچ میں کچھ میں نے وہ بتایا تھا کہ یہ جو انسانی جسم کے اندر کچھ چیزیں اس طرح چلتی ہیں، رینگتی ہیں، مسان کے جادو کے متعلق تھی وہ ویڈیو میرے خیال میں، اس کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ تو وہ اس نے دیکھی، تو وہاں سے مجھے دیکھ کے نمبر لے کے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ تو خیر اس کے کچھ دن بعد، 2 یا 3 دن بعد، میں ان کے ہاں گیا، ان کے گھر میں جا کے میں نے صورتحال دیکھی۔ پہلے میں نے استخارہ وغیرہ کیا ہوا تھا، اس کا چیک کیا تھا اس کو کہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ اس میں دیکھنے میں 2 چیزیں شو ہو رہی تھیں کہ یہ جادو کے ذریعے آئے ہیں۔ دوسری شو ہو رہی تھی کہ یہ رستے میں جا رہی تھی لڑکی، تو وہاں سے یعنی کہ کوئی نالی وغیرہ گزری ہے یا جو بھی ہے، گندی جگہ سے گزری ہے کسی سے، تو وہاں سے یہ اس کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ 2 چیزیں اس میں نظر آ رہی تھیں، تو وہ پکی اس ٹائم ہی ہونا تھا۔ تو لیکن یہ تھا کہ اس کے اوپر تھے جنات۔ تو لڑکی کے والد نے مجھے بتایا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے میری بچی کے ساتھ، میں بیان نہیں کر سکتا، جو کرتے ہیں وہ میاں بیوی والی حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے والد نے مجھے اس طرح کہا، یعنی کہ وہ ڈیلی آ کے میری بچی کے ساتھ اس نے کہا کہ وہ غلط کام کرتا ہے۔ ایک تھا ایک ہی۔ تو اس نے جب مجھے بتایا تو میرے لیے تو ایک نئی چیز نہیں تھی، لیکن دل خراش بات تھی، کیونکہ بچی تو بہت جوان تھی۔
جنات آگ کے بنے ہوئے ہیں، انسان مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اور ان میں ان کے جو ظاہر ہے کہ انسان کی جو مباشر ٹائمنگ اس کا بھی فرق ہوتا ہے، ان کا تو پھر آپ کو پتہ ہے نار ہے۔ بہرحال جو بھی تھا اس میں یہ چیزیں تھی کہ اس کے والد نے بتایا کہ یہ ڈیلی کی روٹین ہے۔ میں نے استخارہ وغیرہ چیک کر کے دیکھا، پھر میں ان کے گھر گیا، وہاں پر جا کے میں نے معاملات چیک کیے تو بچی کو دم شم کیا میں نے، تو پھر میں نے بچی سے کچھ گفتگو کی تو اس لڑکی نے بتایا کہ واقعی ہی میرے والدین نے جو آپ کو بتایا یہ سچ ہے، یہ رات کو 12-1 بجے یا 11 بجے کے بعد اس کے آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور صبح اذانوں تک وہ میرے ساتھ وہ بدفعلی کرتا رہتا ہے۔ اس میں میرے پاس ویڈیوز آئی ہیں، میں شیئر نہیں کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کی پرائیویسی ہے، میرے پاس بھی مریض کی پرائیویسی ہے، میں کیوں شیئر نہیں کروں گا، لیکن زبان سے میں بتا سکتا ہوں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس کے والد نے جب یہ چیزیں مجھے بتائیں، میں نے بھی دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، اس کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھیں، پھر میں نے 2-4 دن میں ویسے جاتا رہا اس کو، میں نے کہا کہ دم کرتے ہیں، حاضر بھی کرنے کی کوشش کی اس دوران، لیکن اس نے حاضر ہونا مناسب نہیں سمجھا، اور بچی جو تھی وہ سمجھ لیں کہ وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی اس کو حاضر کرنے میں۔ مریض جتنی دیر تک آپ کو اس کے اعصاب مضبوط نہیں ہوں گے، اس کے اندر ڈر ختم ہوگا، اتنی دیر تک وہ چیز بھی اس کے اندر جلدی داخل نہیں ہوتی، حاضر نہیں ہوتی، اس کے لیے اعصاب کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ میں کچھ ذاتی سلسلے میں ادھر لاہور ہی سٹی میں ٹھہرا ہوا تھا، تو رات کو 11 بجے کے قریب لڑکی کے والد کی مجھے کال آئی کہ آپ کو میں نے ایک ویڈیو بھیجی، وہ چیک کرو۔ میں نے دیکھا ہے تو وہ لڑکی کی ٹانگیں پکڑ رہے ہیں، وہ اس طرح بند کرتے ہیں ٹانگیں تو وہ اس طرح کھول دیتا ہے، یعنی کہ عجیب کنڈیشن تھی۔ انہوں نے پھر اس کو باندھ دیا، رسوں سے باندھ دیا، میں نے کچھ تعویذات دیے تھے، وہ اس کو اتار رہا تھا، کھینچ رہا تھا۔ اس کے والد نے کہا کہ اگر ابھی آپ آ جائیں تو مہربانی ہے آپ کی۔ تو سچ میں بات بتاؤں، میں ویسے گیا ان کے کام کے لیے ہی تھا کہ اگر رات کو ایسا مسئلہ ہوگا، جس ٹائم یہ آتا ہے میں اس کو اسی ٹائم ہی جا کے پکڑوں گا، اگر ویسے یہ حاضر نہیں ہوگا تو۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ تو جب میں ان کے گھر میں گیا تو جا کے بیٹھا، میں نے بچی کو، انہوں نے باندھا ہوا تھا ہاتھ پاؤں، یعنی کہ ظاہر ہے وہ تنگ کر رہے تھے، بچی کے جو ہاتھ پاؤں تھے انہوں نے باندھے ہوئے تھے، تو وہ میں نے جا کے کھلوائے، بچی بھی خوش ہو گئی۔ بچی نے کیا خوش ہونا تھا، وہ خوش ہو گیا تھا، کھل گیا ہوں میں۔ ہاتھ وغیرہ کھلوا کے بٹھا کے پھر میں نے اس سے بات کی، یعنی کہ وہ میرے جانے پر وہ جسم چھوڑ چکا تھا۔ تو بچی سے میں نے پوچھا، اس نے کہا ہاں آیا، تو میں نے کہا ابھی آپ چاہتی ہو کہ آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے؟ تو اس نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو اپنے اعصاب مضبوط کرنے پڑیں گے، آپ کو جب میں اس کو حاضر کروں گا آپ کو اس کو اپنے جسم میں بلانا پڑے گا، آنے دینا پڑے گا بلا خوف و ڈر، میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، یعنی کہ اس کو بہت میں نے تسلیاں دے کے پھر میں نے اس کے اوپر حاضری کا عمل شروع کیا، اور میرے خیال میں جسٹ 1-2 منٹ میں وہ حاضر ہو گیا۔ تو بڑا وہ گرا رہا تھا ہوں اس طرح، یعنی کہ اس سے میری کافی بحث بھی ہوئی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آنے کی وجہ، اس نے کہا ہے کہ میں رستے میں اس کے اوپر مسلط ہوا، مجھے کسی نے نہیں بھیجا، لیکن پہلے میں اس کے اوپر مسلط تھا۔ کیا تھا؟ مسلط۔ صرف وہ حاضر ہوتا تھا، تنگ کرتا تھا، لیکن وہ غلط حرکتیں نہیں کرتا تھا۔ لڑکی کے والدین نے کیا کیا اس ٹائم میں
کہ بیچ میں وہ کسی پاستر کے پاس اس کو لے گئے. اور ظاہر ہے وہ تو کافر تو کافر ہی ہے، ظاہر ہے عیسائی ہے، کافر تھا وہ. تو وہ جو خبیث تھا وہ بھی عیسائی تھا. انہوں نے کوئی اس کے درمیان کوئی جو کمنٹمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق اس نے کہا کہ میں حاضر نہیں ہوں گا، میں اس کے ساتھ غلط کام کروں گا. لیکن حاضر ہونے سے زیادہ گندا کام یہ تھا کہ وہ لڑکی کے ساتھ آ کے ڈیلی ہم بستری کرتا تھا. حاضر ہونے میں اتنا نقصان نہیں دے رہا تھا جتنا وہ اس طرح دے رہا تھا. اور یہاں پر میں یہ بات کروں گا، کیا ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایمان ختم ہو گیا ہے کہ ہم عیسائیوں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں، پاستروں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں، کالے علم والوں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں اپنے علاج کے لیے؟ کیا اللہ کی رحمت سے ہم اتنا مایوس ہو چکے ہیں کہ ہم اتنا سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کلام سے نفع نہیں پہنچے گا؟ پہنچتا ہے، 200% پہنچتا ہے. آپ کا ایمان اعصاب مضبوط ہونے چاہیے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آپ جو کام بھی کریں اس کو یہ سوچیں کہ اللہ کے حکم سے، میرے رب کی رحمت سے ہوگا تو وہ ہوتا ہے. لیکن اب جب آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں، تو پھر تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کیونکہ آپ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے. آپ کسی کافر کے پاس چلے گئے اپنے بچی کے علاج کے لیے، لیکن ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، توبہ کی انہوں نے، تو کلمہ گو ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، چاہے وہ کسی کے کہنے پہ گئے ہیں، جیسے بھی گئے ہیں. لیکن اس میں احتیاط کریں، کسی اچھے معالج سے علاج کروائیں، بچوں کا کسی اچھے معالج سے علاج کرائیں. ان معاملات میں کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں کہ جس سے آپ کا ایمان خراب ہو جائے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. کسی ایسے شخص کا انتخاب نہ کریں. یوٹیوب پر بھی ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں، اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کہ لوگوں کا علاج معالجہ کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لیکن گند زیادہ ہے، گندگی زیادہ ہے، اس لیے لوگ جو دیکھتے ہیں نظر آتا ہے اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. اس بچی کا علاج کرنے کے بعد الحمدللہ وہ ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنی بچیوں کو پردے میں بھیجا کریں باہر. پہلی بات ہے، جوان بچی کا جانا بنتا نہیں. اگر وہ سٹڈی کے لیے جا رہی ہے، اپنی ورک کے لیے جا رہی ہے، اپنے پردے کے لیے، پردے کر کے جائے. بچیوں کے، اس بچی کے میں نے ناخن دیکھے تھے، اتنے اتنے لمبے تھے، یعنی کہ ہاتھ سے 1-1 انچ باہر تھے، وہ میں نے کٹوائے ہیں. یہ بھی خبیث مسلط ہونے کی نشانی ہوتی ہے. پرفیوم لگا کر جانا، اتنی خوشبو لگا کے، وہ تو انسان آپ کی طرف، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی عورت کسی خوشبو اس نیت سے لگائے کہ میں باہر جا رہی ہوں، تو کوئی دوسرا شخص اس کی خوشبو سونگ لے تو وہ پھر بھی اس کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہے. تو اگر وہ دوسرا شخص، میاں بیوی اپنے صرف میاں کے لیے بن سور سکتی ہے، دوسرے بندے کے لیے نہیں جا سکتی، تو وہ ایک بچی تھی، وہ بن سور کے، یعنی کہ ہلکی پھلکی چلے لگا لے، لپسٹک بھی لگا کے جا رہی تھی، تو وہ بھی اس کے اوپر مسلط ہو گئے. بال کھلے چھوڑتی ہیں عورتیں، بال کھلے چھوڑنے والی عورتوں کے اوپر بھی خبیث مسلط ہوتے ہیں. یہ چیزیں، اپنی خبیثوں کو اپنے گھر میں جگہ آپ خود دے رہے ہیں. واش روم میں جاتے ہیں تو دعا پڑھیں واش روم جانے کی. وہ ایک چیز ہے کہ اگر باہر آپ جا رہے ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، اپنے بچیوں کو دور رکھیں. باپ پردہ ان کو بھیجیں، پردہ کروا کے بھیجیں، تاکہ اس طرح کے رزلٹ نہ آئیں. یہ میں نے دیکھا تھا، پہلے میں نے دیکھا تھا کہ مریض کے اوپر جنات مسلط ہوئے مسان کے ذریعے، وہ اس کے ساتھ آ کے ہم بستری کرتے ہیں. یہ خبیث مسلط ہوا ہے خود، کہ اسے لڑکی اچھی لگی ہے، اس نے کہا یہ مجھے اچھی لگی ہے، یہ میری ہے، میں اسے لے کے جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں
اس میں وہ تھوڑا سا کلپ ڈال دوں چھوٹا سا، تو میں نے اس کو کہا تھا تو سالہ لگتا ہے تو اسے لے کے جائے گا، اس نے کہا تھا کہ جدھر بھی آپ اس کی شادی کریں گے میں لے کے جاؤں گا وہ، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو پردے کا اہتمام کروائیں، اتنی زیادہ خوشبو بال کھلے چھوڑ کے باہر نہ بھیجیں، گھر سے وہ دوپٹہ لے کے جاتی ہیں، رستے میں جاتی ہیں گلے میں دوپٹہ ہوگا، تو یہ چیزیں ان کا غور کریں، ان چیزوں کے اوپر غور کریں، خدا را غور کریں، کیونکہ یہ چیزیں کچھ ایسی ڈھیٹ قسم کے خبیث ہوتے ہیں۔ یہ میرے پاس انڈیا میں بھی ایک کیس ہے، انڈیا میں بھی کیس ہے ایک، میں نے وہ بھی سالو کیا ہے اس کے ساتھ، اس بچی کی ویڈیو میرے پاس ہے، لیکن وہ کیا تھی، وہ ہندو تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے حکم سے میں نے اس کو وظائف بھی بتایا، اس نے میرے بتائے ہوئے وظائف پہ بھی عمل کیا تھا۔ وہ میں نے کیا تھا، اس نے جان چھڑوانی تھی اس سے، اس نے پھر میں نے اس کو کہا ہے آپ رات کو اللہ الصمد پڑھیں، ایک ویڈیو میں اس میں آواز نہیں آ رہی تھی اس کی، لیکن وہ اس کے ہونٹ بتا رہے تھے کہ یہ اللہ الصمد پڑھ رہی ہے۔ اگر ایک کافر کا ہمارے رب پہ، اللہ کے بندوں پہ، ایک ظاہر ہے اللہ کے بندوں پہ یقین ہے نا کہ نہیں ہم ان سے کام کروائیں گے تو ہو جائے گا، تو کافر ہو کے وہ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں، مسلمان سے علاج کروا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کے کافر کے پاس جا رہے ہیں، کیوں؟ ایمان کمزور ہو گئے نا، پھر آپ وہ تو کافر اچھا ہے پھر، تو خدا را ان چیزوں کا خیال کریں، اپنی بچیوں کو با پردہ گھر سے باہر بھیجا کریں۔ ٹھیک ہے پڑھنا بھی ہے، نوکریاں بھی کرنی ہیں، لیکن پردے کا اہتمام ضرور کروائیں۔ پردہ نہیں کر سکتی تو کم از کم ان کے سر ڈھانپ کے رکھیں، اگر برقع نہیں پہنتی، عبایا نہیں پہنتی تو سر ڈھانپ کے جائیں دوپٹوں کے ساتھ۔ خوشبو کا بالکل ہرگز استعمال نہ کریں، بالکل۔ 14 سال کی لڑکی نیل پالش لگائی تھی، اتنے بڑے ناخن تھے، یہ بھی ایک نشانی ہے۔ یہ چیزیں جب میں نے کروائی تھیں تو وہ ناخن کٹوائے، سب کچھ بند کروایا، تو پھر اس کی کمزوریاں ظاہر ہوئیں خبیث کی۔ تو اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ان چیزوں سے، ان چیزوں پر غور کریں جو میں بتا رہا ہوں، آپ کی بچیاں بچیں گی، آپ کے بچے بھی بچیں گے ان چیزوں۔ ظاہر ہے خبیث جنات ہیں، خبیث جنیاں، چڑیلے، سب کچھ اللہ کی مخلوق ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں، تو یہ اسی طرح ہی مسلط ہوتی ہے۔ تو بہرحال کچھ مسلط کی جاتی ہیں، کچھ ہو جاتی ہیں، لیکن ہو بھی جائیں تو ہوتی بھی اس وقت ہیں کہ جب آپ اللہ کی راہ سے غافل ہوتے ہیں، اس کا آپ ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ خبیث اسی وقت آپ کے گھروں میں ڈیرے ڈالتے ہیں جب آپ ہر ٹائم میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی راہ پر چلنے کے لیے آپ کی راہ میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی، مشکلیں ضرور آئیں گی، کیونکہ پھر جب آپ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف جاتے ہو تو شیطان کا تو کام ہے یہ کہنا کہ دیکھا چنگے کام چھڈ کے، گندے چھڈ کے چنگیاں لایا تے ہن اگلیاں تو بھی گیا، یعنی کہ تنگ ہو گیا، کھانوں نہیں لبدا ہوں، کیونکہ اس طرح ہی ٹھیک سا۔ شیطان کہتا ہے کہ آپ اسی طرح ہی ٹھیک تھے کہ برے کام کر رہے تھے، کھلا ہر چیز کھلی تھی، لیکن وہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا امتحان ہوتا ہے، تو اس امتحان کو بھی آپ پاس کریں۔ اگر آپ غلط کام چھوڑ کے اچھے کی طرف جائیں گے نا، اس میں امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو خدا را اس چیز کا غور کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔